والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماز إلى يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رفقائے محترم، فقیر محمد اجمل قادری شیراوالا ہاؤس کیولری گراؤنڈ لاہور سے تمام جماعت شیراوالا اور تمام دنیا کے خدام الدین سے مخاطب ہے۔ آج بحمداللہ 10 پاروں کے قریب منزل تمام دنیا میں پڑھی گئی۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اکابر کا تجویز کردہ انداز ہی اصل چیز ہے۔ رفقائے محترم، گزشتہ 11-12 روز میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ختم المرتبتی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ناموس کو بطور سیاسی نعرے کے استعمال کرنے سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی۔ اگر پاکستانی قوم فرانس کے سفیر کو غیر پسندیدہ شخصیت قرار دے کر ذلیل و رسوا کر کے ملک سے نکال بھی دے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ دنیا میں پھر کوئی شاتم رسول پیدا نہ ہوگا اور کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی کا مرتکب نہ ہوگا۔ دنیا میں انتظامی امور کو، سیاسی معاملات کو اور دینی معاملات کو ان کے اپنے اصولوں پر اور ضوابط پر حل کیا جاتا ہے۔ آج علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند پوری دنیا میں چاہے تحریک لبیک کے مقاصد کے تائید کنندہ کیوں نہ ہوں، لیکن اس انداز کے معاملات کو اس طرح سے کرنے کے بالکل مخالف۔ ہمیں تحریک لبیک کے مقاصد سے اتفاق ہے، لیکن ان کے انداز سے اختلاف۔ صاحبو، حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی مارکۃ الآراء خطاب تحذیر الناس میں کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی مبارک جوتی کو نفرت سے، حقارت سے جتڑی کہہ دے، جتڑی، تو فخرج من الایمان ابد، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام کی جوتی کی توہین بھی اللہ کو گوارا نہیں، لیکن یہ تعلق ایمان والوں کا ہے، بے ایمانوں کا نہیں۔ ہم ایمان والوں کے ٹھیکیدار اور ترجمان ہیں، بے ایمانوں کی بدبختی کے نہیں۔ اس لیے اپنی املاک کو جلانا، اپنی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ کہیں بھی درست رویہ نہیں۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک سے زیادہ وفاقی وزیر قانون وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے اس معاملے کو انتہائی بھونڈے طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے۔ بہرحال میرے محترم دوستو، لب لباب اور ماحصل فقیر کی معروضات کا یہ ہے کہ عشرہ رحمت گزر رہا ہے، آخری ایک آدھ دن باقی ہے، اس کے بعد ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہوں گے۔ عشرہ مغفرت میں سب سے بڑا ذکر اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر نماز کے بعد اللہم ارزقنا بزیارت الحرمین الشریفین، اللہم ارزقنا بزیارت الحرمین الشریفین، یہ دعا کی جائے کہ حرم کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل جائیں اور وہاں جانے کی سعادت سے انسان اللہ پاک کی رحمت سے بہرہ ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد آخری 10 دن عتق من النار، دوزخ کی آگ سے رہائی کا پروانہ۔ اس میں صرف جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم جاگزی ہوگا، اللہ پاک ان لوگوں ہی کی مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے اور انہی کو دوزخ کی آگ سے رہائی کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ آئیے ہم سب کے سب مل کے دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، عنایت کا معاملہ فرما، میرے اللہ میں معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ دن کا روزہ اور رات کی تراویح سے ضرور متمتع فرما، یا اللہ نزا کا عالم ہو جب طاری، ہم سب کی زبانوں پہ ہو جاری کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔